وہ شخص جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ایسی دشمنی کی جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور جسے اسلامی تاریخ کا سب سے ظالم حکمران کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ ویورز، آج ہم اہل بیت کے سب سے بڑے دشمن یزید ابن معاویہ کی فیملی ٹری کی بات کریں گے۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے پہلے فتنے یا خانہ جنگی کا آغاز ہوا اور مسلمانوں کی وسیع و عریض سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ جیسا کہ آپ میپ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سلطنت کا یہ سارا علاقہ امیر معاویہ کنٹرول کر رہے تھے، اور دوسری طرف عرب مین لینڈ کے اس علاقے پہ خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت قائم تھی۔ چنانچہ اس خانہ جنگی کے نتیجے میں حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا جو سن 661 عیسوی میں حضرت علی کی شہادت تک جاری رہا، اور جب حضرت علی کے بعد ان کے بیٹے امام حسن کو مسلمانوں نے 5واں خلیفہ چنا تو انہوں نے کچھ ہی عرصے میں امیر معاویہ سے ایک معاہدہ کر لیا جسے حسن معاویہ ٹریٹی کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے بعد امام حسن نے حکومت امیر معاویہ کے حوالے کر دی تو سن 661 عیسوی میں امیر معاویہ نے اپنی اموی سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ محفوظ تاریخ میں امیر معاویہ کی کئی بیویوں سے 5 بیٹے اور 5 بیٹیوں کا ذکر آتا ہے۔ ویورز، اگر یزید کی ماں کی بات کی جائے تو اس کی ماں کا نام محسوم بنت بہدل تھا، جو بنو کلب قبیلے سے تعلق رکھنے والی ایک کرسچین تھی۔ امیر معاویہ کا ان سے شادی کرنے کا مقصد بنو کلب سے تعلق مضبوط کرنا تھا۔ 23 جولائی سن 645 عیسوی کو ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام امیر معاویہ نے اپنے بڑے بھائی کے نام پہ یزید رکھا۔ ویورز، حالات اس وقت بہت زیادہ خراب ہونے لگے کہ جب سن 676 عیسوی میں انہوں نے یزید کو اپنا جانشین نامزد کر دیا۔ ان کا یہ اقدام مسلمانوں کے لیے ناقابل منظور تھا، کیونکہ اس سے پہلے مدینہ میں عوامی حمایت سے خلیفہ کا انتخاب ہوتا تھا۔ سن 680 صدی عیسوی میں امیر معاویہ کی وفات کے بعد جب یزید تخت پہ بیٹھا تو مسلمانوں کے دوسرے فتنے کا آغاز ہوا۔ یزید کے تخت پہ بیٹھتے ہی کربلا کا واقعہ پیش آیا کہ جب اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے سربراہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت طلب کی، اور یہ بیعت نہ کرنے پر کربلا کے مقام پر اس نے نواسۂ رسول اور ان کے خاندان کے 72 افراد کو بے دردی سے شہید کر دیا اور عورتوں کو قید میں ڈال دیا۔ لیکن کربلا کے بعد بھی یزید رکنے والا نہ تھا۔ کربلا کے واقعے کے 3 سال بعد یزید نے بغاوتوں کو کچلنے کے لیے مکہ اور مدینہ کا محاصرہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ مکہ کے محاصرے کے دوران خانہ کعبہ کو بھی شدید نقصان پہنچایا گیا، اور یہ محاصرہ سن 683 صدی عیسوی میں یزید کی موت تک جاری رہا۔ اگر یزید کی اولاد کی بات کی جائے تو اس کے بچوں میں سب سے اہم 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، اور اس کی موت کے بعد اس کا سب سے بڑا بیٹا معاویہ دوئم تخت نشین ہوا۔ معاویہ دوئم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے حقوق اور بنو امیہ خاص طور پہ اپنے باپ کے کیے گئے ظلم سے خوب واقف تھا۔ اس نے اپنے باپ دادا کی طرز پہ حکومت کرنے سے انکار کر دیا تو حکومت کرنے کے کچھ ہی عرصے بعد اسے زہر دے دیا گیا۔ چونکہ معاویہ 2 کی کوئی اولاد نہ تھی اور اس کے سارے بھائی بھی بہت چھوٹے تھے، تو اس کے انتقال کے بعد حکومت بنو امیہ کی سفیانی شاخ سے مروانی شاخ میں منتقل ہو گئی، اور امیر معاویہ کا ایک چچا زاد بھائی مروان ابن حکم تخت کا کنٹرول سنبھالنے میں کامیاب ہو گیا، جس کے بعد اگلے آنے والے تمام حکمران مروان کی نسل سے تھے۔ ویورز، جہاں تک یزید کی نسل کی بات ہے تو اس کی نسل اس کے 2 بیٹوں سے چلتی ہے، جن کے نام خالد اور عبداللہ ابن یزید تھا۔ کئی شیعہ مورخین کے مطابق آخری وقتوں کا ظالم ترین بادشاہ سفیانی جو امام مہدی کے خلاف لڑے گا وہ یزید کے انہی دونوں بیٹوں میں سے کسی کی نسل سے ہوگا۔ یزید کی واحد بیٹی عتیقہ کی شادی اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان سے ہوئی،
जो उसकी सबसे पसंदीदा बीवी थी। अगर मौजूदा दौर में बनु उमैया और यजीद की औलाद की बात की जाए तो सन 750 सदी ईस्वी में अब्बासी इनकलाब के बाद बनु उमैया के सुफियानी और मरवानी दोनों खानदानों के शहजादों को सरेआम कत्ल किया गया। लेकिन इस कत्लेआम के बावजूद बहुत से उमवी शहजादे बच निकलने में कामयाब हो गए। मौजूदा दौर में सुफियानी लाइन यानी यजीद के दोनों बेटों खालिद और अब्दुल्ला की नस्ल आज भी शाम में आबाद है और आज ये लोग मकामी आबादी और दूसरे कबाइल में मुकम्मल तौर पे जम हो चुके हैं। अगर मरवानी लाइन की बात की जाए तो बनु उमैया के आखिरी हुक्मरान मरवान II की नस्ल दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हुई। जैसा कि सूडान में पाए जाने वाले कुछ कबाइल मरवान II की औलाद से होने का दावा करते हैं। इसी तरह मुआविया इब्ने हिशाम की नस्ल मौजूदा स्पेन में पाई जाती है। शुमाली अफ्रीका में पाए जाने वाले कुछ कबाइल मरवान बिन हकम की नस्ल से होने का दावा करते हैं। और आखिर में हिंदुस्तान के तमिलनाडु में पाए जाने वाले कोना ख़ानदान के लोग मरवान II की औलाद से होने का दावा करते हैं।